بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دی ہاؤس آف نالج. آئی ایل ایم گروپ آف کالجز گجرات کی جانب سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسلامیت اختیاری کے مضمون کے ساتھ پروفیسر حافظ عبد القادر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے. عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم اپنے گزشتہ لیکچر کے بارے میں جانیں گے کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر کے اندر کیا کچھ پڑھا تھا. ہمارا ٹاپک تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 22 تک کا لغوی، با محاورہ، ترجمہ اور اس کی تشریح، جس کے اہم نکات کچھ یوں تھے. ہم نے لغوی اور با محاورہ ترجمہ دیکھا، اس کے بعد پھر تشریح اور اہم نکات دیکھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا یا ایھا الناس، اے لوگوں کی وضاحت. عبادت کی تعریف کیا ہے، عبادت کا فائدہ کس کو ملتا ہے. آیت نمبر 22 میں کن نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کا لغوی اور با محاورہ ترجمہ اور تشریح. سورہ بقرہ آیت نمبر 23 کے اہم نکات جو آج ڈسکس کریں گے، ہم سب سے پہلے تو لغوی اور با محاورہ ترجمہ دیکھیں گے. اس کے بعد پھر ہم تشریح اور اس کے اہم نکات، جس کے اندر ہم دیکھیں گے اللہ رب العزت کا قیامت تک کے تمام لوگوں سے کیا چیلنج ہے، الا عبدنا سے کون مراد ہے، کتاب اللہ کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، اعجاز قرآن کی وجوہات کیا ہیں. عزیز طلبہ، سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کا لغوی اور با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. پہلے تلاوت سنتے ہیں اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ترجمہ: اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. واو اور ان اگر تم ہو فی میں ریب شک، مما سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا، علی اوپر عبدنا اپنے بندے، فاتو پس لے آؤ، بسورہ ایک صورت، من سے مثلی اس کی مثل، ودعو اور پکار لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من سے دون اللہ اللہ کے سوا، ان اگر تم ہو صادقین سچے. تشریح: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو. اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا بیان ہوا، اور یہاں سے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے. لہذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا ہے. علی عبدنا اپنے خاص بندے پر. اس آیت میں خاص بندے سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں. تفسیر مدارک کے اندر سورہ بقرہ کے تحت یہ سب بیان کیا گیا ہے.
یہاں اس انداز تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیات میں قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو، اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نوٹ: یہ چیلنج قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا۔ اعجاز قرآن کی وجوہات کیا ہیں؟ قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، قاصر ہیں، اور جن و انس مل کر بھی اس کی آیات جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مثل کلام بنا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں علماء و مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یعنی تفصیل کے ساتھ ایلیبوریشن کی ہے اس کی۔ ہم یہاں پر ان میں سے صرف 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ فصاحت و بلاغت۔ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شہسوار تھے، اور ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے، اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے، کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے، اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے تھے۔ الغرض دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت اور بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا، اور لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ اس لیے عرب اپنے آپ کو عربی اور دوسروں کو اجمی کہتے ہیں۔ اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا۔ وہ اپنے سامنے دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم فصاحت و بلاغت کے شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، ہمارے پاس سب سے زیادہ قدرت ہے، ہم سب سے اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، ہماری جیسی گفتگو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا ہے عزیز طلبہ تو وہ کلام قرآن مجید ہے۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔ قرآن کی چھوٹی سی صورت کے اوپر غور کریں نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ چھوٹی سی صورت ہے، 3 آیتیں، لیکن اس کی جب تفسیر کی گئی تو اس کے اوپر 8 اور 10 جلدیں بن گئی۔ ایک ایک آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے اوپر کافی لمبی بات کی جا سکتی ہے۔
تلاوت قرآن کی تاثیر۔ قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، فل نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس سے اکتاتا ہے، بلکہ وہ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ شیرینی اور لذت پاتا ہے، اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں راسخ ہوتی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا اور کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے، اور جب اسے دوبارہ پڑھا جائے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اس شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا، اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ امام ترمذی نے اس کو کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فی فضل القرآن کے اندر نقل کیا ہے۔ نیز قرآن مجید کی آیات میں رعب، قوت اور جلال ہے۔ جب کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جیسے قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں اور وہ آیات کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو، اس پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے۔ جبکہ قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کتاب میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی، اگرچہ وہ کیسے ہی انداز میں کیوں نہ لکھی گئی ہو۔ نمبر 3، غیب کی خبریں۔ قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ مثلا زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی پہلے ہی، کہ رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آئیں گے، جو کہ بعد میں بالکل 100% سچی ثابت ہوئی۔ اس طرح کی غیب کی خبریں قرآن کے اندر بڑی پڑی ہیں، پیشن گوئیاں بھی بڑی پڑی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، ریویو کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کا لغوی با محاورہ ترجمہ اور تشریح۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 کے اہم نکات، لغوی اور با محاورہ ترجمہ دیکھا ہم نے، پھر تشریح اور اہم نکات کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کا قیامت تک کے تمام لوگوں سے کیا چیلنج ہے یہ ہم نے دیکھا۔ علی عبدنا سے کون مراد ہیں، کتاب اللہ کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، اعجاز قرآن کی 3 وجوہات ہم نے آج کے اس لیسن کے اندر، آج کے لیکچر کے اندر ڈسکس کی۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی بھی سوال ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا رسپانس دیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہر لیکچر کے اینڈ پہ میں یہ بولتا ہوں کہ سوال پوچھئے، کیونکہ اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے کنسنٹریشن کے ساتھ میرے لیکچر کو سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ قرآن کے نور کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغوں کو، ہماری آنکھوں کو روشن فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔